کربلا کا میدان ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تیرا اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا، تو سب کو اجازت دے گا، لیکن میرے قاسم کو مت چھوڑ دینا۔ میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو بھی تیری قدموں پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے۔ حسین میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا، تاکہ کربلا کے میدان میں جب آ کے تم کہو گے نانا میں نے اپنا اصغر دین کے لیے دیا، میں نے اکبر دین کے لیے دیا، زینب کہے کہ میں نے اونو محمد دین کے لیے دیے، ام فروا بھی کہہ سکیں آقا میں بھی پیچھے نہ تھی، میں نے اپنا قاسم دین کے لیے دے دیا تھا۔ اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، فرماتے 3 دن ہو گئے، کسی پرندے نے کچھ نہیں کھایا۔ فرماتے اللہ اکبر، میں نے پرندوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اس لیے نہیں کھا رہے ہو کیا ان کے کھلانے کا طریقہ اور تھا، میرے کھلانے کا طریقہ اور ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، تم آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہو، پانی تک نہیں پیتے ہو، دانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مانا کہ قاسم نہیں ہے، لیکن دانا تو وہی ہے جو وہ کھلاتے تھے، پانی بھی وہی ہے جو وہ پلاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بات محمد بن حنفیہ نے کہی ہے۔ ایک پرندے کو رب نے قوت گویائی بخشی، وہ رو کے کہتا ہے محمد بن حنفیہ ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے تھے، ہم یہاں پیاس بجھانے نہیں آتے تھے، ہمیں دنیا نے سمجھا نہیں، تم نے ہمیں جانا نہیں، ہم یہاں آتے تھے حسن کی ولادت، حسن کے وارث کا چہرہ دیکھنے آتے تھے، دانا پانی تو بہانہ ہوتا تھا، چہرہ ان کا ہوتا تھا، یاد آقا حسن کیا جایا کرتا۔ جب سے وہ گئے ہیں نہ ہمیں دانا اچھا لگتا ہے نہ ہمیں پانی اچھا لگتا ہے۔ تو یار ان سے تو جانوروں نے بھی ایسا پیار کیا، پرندے بھی اتنا پیار کرتے جن کے جدائی میں پرندوں نے دانا چھوڑ دیا ہو۔ اور صاحب انہوں نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو پھر مدینے والوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہی حضرت قاسم ہیں۔ امی نے ہاتھ پکڑا ام فروا نے، امام حسین کے خیمے میں لائیں۔ حسین اللہ اکبر، جیسی آواز آئی آقا حسین نے گردن جھکا لی، اس لیے کہ بڑی بھابھی آئی ہیں، یہ تہذیب ان کے گھرانے کی ہے۔ گردن جھکا دی، جی ام فروا، کہا میرے قاسم کو بھی کربلا جانے کی اجازت دے دے۔ رو کے کہنے لگے میں اپنے قاسم کو 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلا پایا، میں شرمندہ ہوں، اور اوپر سے تم بات کرتی ہو میں اسے کربلا کے میدان بھیج دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے حسن کی امانت ہے، یادگار ہے میرے بھائی کی۔ اللہ اکبر، کا میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ آہ نکلی حضرت ام فروا کی، کہنے لگی کاش آج میرے سرتاج ہوتے تو مجھے یوں نہ ٹالا جاتا۔ ہاتھ پکڑا بیٹے کا، خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے بیٹھ گئی، آقا حسن کی یاد میں رونے لگی۔ دل میں خیال آیا، کہا قاسم کا جی ذرا قریب تو آؤ۔ کہا کیا؟ کہا آخری وقت میں والد نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اس تعویذ کو میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا، جب کبھی مصیبت میں ہو اور کوئی مسئلہ آ کے پھنس جائے، مسئلہ نہ سلجھتا ہو، یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور صاحب اپنوں کو اپنی ہر چیز یاد دلایا کرتی ہے، اور وہ تو نشانی تھی حضرت حسن کی۔ تعویذ کو دیکھا ام فروا کو آقا حسن کی یاد آئی، ہچکی بھر کے روئی، تعویذ کو چوما، اور جب کھولا اللہ اکبر تحریر پڑی، اٹھی آقا حسن کے شہزادے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے آقا حسین کے پاس آئی ہیں۔ قاسم کہتے ماں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا چل بیٹے اجازت مل گئی ہے۔ کہا کیسی اجازت؟ کہا چل تو صحیح۔ آئی میں آنے کے بعد خط آقا حسین کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا کربلا کا۔ جیسی میرے حسین نے خط کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آج حسن کی تحریر نے حسن کے جلوے دکھا دیے تھے، آنکھیں برسنے لگی۔ اس میں لکھا ہوا تھا حسین کربلا کا میدان ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تیرا اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا، تو سب کو اجازت دے گا، لیکن میرے قاسم کو مت چھوڑ دینا۔ میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں یہ چاہتا
چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو بھی تیری قدموں پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے. حسین میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ کربلا کے میدان میں جب آ کے تم کہو گے نانا میں نے اپنا اصغر دین کے لیے دیا, میں نے اکبر دین کے لیے دیا, زینب کہے کہ میں نے اونو محمد دین کے لیے دیے, ام فرما بھی کہہ سکیں آقا میں بھی پیچھے نہ تھی, میں نے اپنا قاسم دین کے لیے دے دیا تھا, اپنا عبداللہ دین کے لیے دے دیا تھا, اپنا ابو بکر دین کے لیے دیا تھا, اپنا عمر دین کے لیے دیا تھا. حسن جب سب پہ احسان کرے تو اتنا احسان مجھ پہ بھی کر دینا, میرے قاسم کو شہادت کا دورہ بنا کے میدان کربلا میں بھیجنا. اللہ اکبر. اس کے بعد اجازت ملی, حضرت قاسم سوار ہوئے, چلنے لگے نا. اب ماں کی بات سن لو, تیاری کر لی نا حضرت قاسم نے. اس کے بعد ماں نے آواز دی, قاسم. جی امی. کہا بیٹے میرے قریب آؤ. ماں کیا بات ہے؟ فرماتی بیٹے مجھ سے وعدہ کر. کہا ماں کیا؟ کہا تیرا نام کیا رکھا ہے میں نے؟ کہتے ماں تو نے میرا نام قاسم رکھا ہے. کیا مطلب ہے قاسم کا؟ ماں قاسم کا معنی آتا ہے تقسیم کرنے والا. بیٹے آج ماں کچھ کہنا چاہتی ہے. کہا ماں کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹے کربلا کے میدان میں جانا, پہلی بات جب کوئی پوچھے تو ہے کون تو بیٹے یہ مت کہنا میں حسین کا بھتیجا ہوں. ماں پھر کیا کہنا؟ تو بیٹے یہ کہنا میں آقا حسین کا غلام ہوں, ہم ان کے در کے نوکر ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں. اللہ اکبر. یہ ماں کا سبق ہے. بیٹے بھتیجا مت کہنا, ان کا نوکر بتانا. ماں دوسری بات کہنے لگے بیٹے تیرا نام قاسم ہے, یا تو لشکر کو کاٹ کے آنا ہے یا پھر کٹ کے آنا. یہ ماں کا سبق ہے. ماں نے جب یہ سبق پڑھایا بیٹا سوار ہوا, کربلا کے میدان کے لیے رخصت ہوئے. ماں نے ماتھا چوما, بھیجا. حضرت قاسم گئے. سب سے پہلے حضرت قاسم نے جا کے کہا آؤ حسن کے بیٹے کا مقابلہ کرو. ذرا توجہ سے سننا, اگر کسی کا استاد قابل ہوتا ہے نا تو شاگرد کو استاد پہ ناز ہوتا. عمر 18 سال سے بھی کم تھی حضرت قاسم کی, ابھی داڑھی کے بال نکل رہے تھے, اتنی کم عمر تھی. عمرو بن سعد نے ارزق کی طرف دیکھا کہ چل جا قصہ نپٹا کے آ. وہ فخر سے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں میں جاؤں؟ میری پہلوانی کے تو چرچے ہیں. یہ کہہ کے اس نے کہا پھر کہا اس کے لیے میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے. اس نے چھوٹا بیٹا بھیجا, وہ گیا حضرت قاسم کے سامنے جا کے کہنے لگا او بچے تو جانتا نہیں میرا باپ ارزق ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا باپ ارزق ہے تو پھر میرا باپ بھی حسن ہے. کہنے لگا میرے باپ کی شجاعت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اور میرا استاد میرا باپ ہے. مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا استاد تیرا باپ ہے تو پھر میرا بھی استاد غازی عباس ہے. کم نہیں ہے ہم بھی کا مقابلہ کر, تلوار نکال حملہ کر. مسکرا کے کہنے لگے ہم نے کسی پہ حملہ کرنا نہیں سیکھا ہے, ہم تو دفاع کرتے ہیں, چل تو حملہ کر. اس نے تلوار سنبھالی, ارزق کے بیٹے نے 42 وار کیے. کتنے؟ لگاتار 42 وار کیے اور حسن کے شیر نے ہر وار بچایا, ڈھال پہ سنبھالا. جب وار کرتے 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 تھک گیا مسکرا کے کہنے لگے تیرے وار پورے ہو گئے, اب حسن کے بیٹے کی باری ہے. 42 وار کیے, فرمانے لگے اب میری باری ہے. اس کے بعد جب علی کے شیر نے تلوار نکالی اور پلٹ کے پہلا وار کیا تو تلوار نے پہلے ڈھال کاٹی, پھر گردن کے پاس سے تلوار پڑی اور کاٹتے کاٹتے بدن کو پار کرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتار دی.
پہلی تلوار میں 2 ٹکڑے کر دیا، گھوڑا بھی زمین پہ آواز دی نعرہ تکبیر، یہ صدا بلند ہوئی ہے، اللہ اکبر، ارزق لال پیلا دوسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام، تیسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام، چوتھا بیٹا بھیجا، وہ بھی کاٹ دیا، اللہ اکبر۔ ادھر قاسم کی تلوار چل رہی ہے، ادھر غازی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ شجاعت دیکھی ہے نا قاسم کی، توڑ کر کے گئے، آقا حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آقا آئیے تو صحیح، اپنے قاسم کی شجاعت تو دیکھو، بہادری تو دیکھو، 4 بہادر کاٹ دیے ہیں اور ابھی تک کوئی زخم نہیں کھایا ہے۔ آقا حسین جب آئے ہیں ٹیلے پر، سامنے ارزق کھڑا تھا، غصے میں لال پیلا تھا، کہنے لگتا ہے قاسم تیری اتنی ہمت ہو گئی، تو نے میرے بیٹوں کو کاٹ ڈالا، تیری ہمت ہو گئی ہے، تو جانتا نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے، اب تجھے تیری اوقات پتا چلے گی۔ مسکرا کے کہتے ہیں آ تو صحیح، مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں پھر علی کا شعر نہ کہنا۔ دل میں لا گیا تیری اوقات کیا ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے گوار، تجھے ابھی تک گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی اور بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے؟ اس نے جب زین کی طرف دیکھا، علی کا شیر جھپٹا، ایسا وار کیا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عباس نے نعرہ لگایا، کہنے لگے واہ قاسم واہ، شاباش قاسم شاباش۔ ادھر تو عباس کہہ رہے تھے شاباش قاسم، ادھر آقا حسین نے آواز دی قاسم ٹھہر جاؤ، ہم یہاں پہ گردنیں کاٹنے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں، یہاں شجاعت دکھانے نہیں بلکہ صبر دکھانے آئے ہیں۔ خبردار اگر تمہاری تلوار چلتی رہی تو پھر خیریت نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس میں جرت تھی علی کے شیروں کا مقابلہ کر لیتا۔ او خدا کی قسم اگر حسین اجازت دیتے تھے تو عباس کی تلوار ایک طرف، حسین کی تلوار ایک طرف، تنہا قاسم کافی تھا جو 22,000 کو کاٹنے کے بعد تاریخ جب لکھی جاتی دنیا کہہ دیتی قاسم وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 کو کاٹ کے یزید کے محل پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا، لیکن روک دیا حسین نے۔ قاسم نہیں، ہم یہاں دفاع کرنے آئے ہیں، لوگوں کا خون بہانے نہیں آئے۔ تلوار رک گئی حضرت قاسم کی، اور پھر اس کے بعد ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، چلے بھنے بیٹھے تھے، تیر لگے علی کے شیر کے۔ ماں نے سبق پڑھایا تھا بیٹے بدن پہ کتنے بھی تیر لگ جائیں زبان پہ آہ نہ آ جائے، زبان پہ آہ نہ آ جائے۔ جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ، جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ، پورا بدن زخموں سے چور چور۔ اللہ اکبر کہتے ہیں چچا مجھے سنبھالو، یہ کہہ کے جب زمین کی طرف آنے لگے ہیں اللہ اکبر یزیدی جھپٹے، دانے گھوڑے بائیں جانب، بائیں گھوڑے بائیں جانب، چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا۔ حضرت قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر مٹی میں ملایا گیا ان کے جسم کو، کہیں پہ ان کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میرے حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں، آواز دیتے ہیں قاسم قاسم قاسم، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر پریشان ہو گئے، یا اللہ میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ واپس جاؤں گا مجھ سے ان کی ماں پوچھیں گی قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر آپ نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو، کان لگا کے سن، جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی ہوگی وہیں وہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ میرے حسین نے اپنی چادر بچھائی ہے، جو مصطفیٰ کی چادر آپ کے کاندھے پہ تھی، زمین پہ چادر بچھائی ہے، کان لگا کے سنا ہے، کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ واقعہ کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جہاں آواز آتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے، جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا، آپ نے ایک ایک کر کے ٹکڑا چن
چنا، چننے کے بعد اپنی چادر میں رکھا ہے۔ میرے حسین قرآن کی تلاوت سنتے جا رہے ہیں، بدن کے ٹکڑے چنتے جا رہے ہیں۔ جب اکٹھے کر لیے جسم کے سارے ٹکڑے، آپ نے گٹھری نما چادر کو پکڑا، کمر پہ ڈالا ہے، اللہ اکبر لے کر کے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ ہر لاش آپ نے ہر آنے والے شہید کو اس کے خیمے تک پہنچایا ہے، لیکن جب قاسم کو لائے ہیں تو اب یہ ہمت نہیں تھی کہ ام فربا کے خیمے تک پہنچا دیا جائے، ہمت نہ تھی کہ ام فربا کو بتایا جائے تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بلکہ آپ حضرت قاسم کے جسم کو جو گٹھری میں باندھ کے لائے تھے اپنے خیمے کے اندر لا کے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی بیٹھے تھے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بابا ہر شہید تو کربلا کے میدان سے واپس آ گیا ہے، پھر میرا بھائی قاسم کیوں نہیں آیا ہے؟ کہ آپ قاسم کو نہیں لے کے آئے ہیں؟ میرے حسین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اپنی بڑی امی کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے کہہ دو بابا بلا رہے ہیں۔ ہمت نہ تھی کہ ان کے خیمے تک پہنچایا جائے حضرت قاسم کے جسم کو۔ اللہ اکبر، حضرت ام فربا آئی ہیں، آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسی آ کے بیٹھی نا تو حضرت حسین فرماتے ہیں ام فربا کیا تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہارا قاسم کہاں ہے؟ آپ نے گٹھری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قاسم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ام فربا تمہیں کیسے پتا چلا یہ قاسم ہے؟ آپ نے جیسی اتنا سنا ہے آپ کی آنکھیں برسی، آپ رو کے کہتی ہیں حسین مائیں تو بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں، مائیں لال کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے، خوشبو بتا رہی ہے میرا قاسم اسی گٹھری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ بڑھانے لگی ہیں اور اس کے بعد گٹھری کھولی ہے، تلاش کر رہی ہیں، کہیں بازو نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے گٹھری کو بوسہ دیا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ شہادتیں ہوتی رہی۔